طرف سے آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور اسی کے نام کو مبارک کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، مرکز کی انجیل اس کا 4 باب 35 آیت سے 41 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا 4 باب 35 آیت سے 41 آیت تک۔ جی کچھ یوں مرقوم ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خدا کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت اور تربیت کا باعث ہو۔ آمین۔ تھینک یو جیسس۔ یہ جو حوالہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کا اگر اوپر ٹاپک ہم دیکھیں تو بڑا خوبصورت ٹاپک لکھا ہوا ہے، یسوع طوفان کو تھما دیتا ہے۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ حوالہ اس وقت کی ہمیں یاد دلاتا ہے جب یسوع اس روئے زمین پر تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مسیحا مال کے 2 جہان ہماری خاطر اس روئے زمین پر آئے اور انہوں نے کچھ عرصہ ہماری خاطر اس روئے زمین پر گزارا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ان کی زمینی دنیا کا ہے جب وہ اس روئے زمین پر موجود تھے۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں ہے کہ یسوع ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، اور ایسا ہے کہ یسوع اور ان کے شاگرد جھیل میں ہیں، کشتی پر سوار ہیں۔ اور ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہم غور کر رہے تھے کہ یسوع سو رہے ہیں اور کشتی میں شاگرد بھی ساتھ ہیں، اور طوفان آ جاتا ہے۔ اور جب طوفان آ جاتا ہے تو ایسا ہے کہ شاگرد پہلے تو خود سے اپنی کوشش سے اس طوفان کو تھمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی ہوگی، لیکن اپنی کوشش سے وہ کچھ نہ کر پائے، تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ یسوع کو جگایا۔ انہوں نے کہا، اے استاد، اے صاحب، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے یسوع کو جگایا تو یسوع نے فوراً اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب بھی یسوع کو ہم جگاتے ہیں یا یسوع کو جب اٹھاتے ہیں تو واقعی امن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک اور بات بھی سیکھتے ہیں کہ کیا یسوع کو پتہ نہیں تھا کہ طوفان آ رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یسوع کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے، تو یسوع جانتے ہوں گے کہ طوفان آ رہا ہے، لیکن یسوع یہاں پر چاہ رہے تھے کہ مجھ سے بات کی جائے یا مجھے اٹھایا جائے یا مجھے کہا جائے یا مجھے پکارا جائے۔ تو جب شاگردوں نے پکارا ہے تو پھر یسوع نے اٹھ کر کہا ہے کہ ہوا کو ڈانٹا ہے اور ہوا تھم گئی ہے، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو آج ایسے خدا ہمیں بھی سکھانا چاہتے ہیں
کہ ہمیں بھی خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آج ہماری زندگی میں بھی بہت سارے طوفان ہوتے ہیں، وہ حالات کا طوفان ہو، کسی بھی قسم کا، مین کہ ہماری زندگی میں بہت سارے طوفان ہوتے ہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ہمارے ہر ایک طوفان کو ہمارا مسیحا دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سچ مچ آج کل جب میں یسوع کی محبت پا رہی ہوں، یسوع کی سروئے زمین کے آنے کے جو انہوں نے وقت گزارا غور کرتی ہوں تو میں بڑی ان کی محبت سے میں ان کے ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کیسا وہ وقت ہوگا، کیسے کس طرح سے ہمارا مسیحا اس روئے زمین پر رہے، کیسے انہوں نے وقت گزارا۔ کل پرسوں میں غور کر رہی تھی وہ جب انہوں نے پانی کو میں بنایا پہلے معجزے کے بارے میں، سچ مچ میں بڑی حیران ہو رہی تھی۔ میں نے کہا خداوند کی قدرت بہت عظیم ہے۔ خدا جب ہم اگر پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ خدا موسیٰ کے ساتھ ایسی باتیں کرتا تھا جیسے کوئی اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ تو مجھے بڑا اچھا یہ بھی لگ رہا تھا ایسے جب ہم پڑھتے ہیں کلام کو تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پھر جب ہم آ جاتے ہیں نئے عہد نامے میں تو خدا نے اپنی محبت کو بیٹے کی صورت میں ہم پر ظاہر کر دیا، رشتہ ہی بڑا عظیم کر دیا۔ تھینک یو جیسس۔ تو جب ہم بیٹے کی صورت میں خدا کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سے خدا نے اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا، اپنے بیٹے کو اس روئے زمین پر بیچ کر پھر قربان کر کے کس طرح سے ہم سے محبت کیا، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت بہت عظیم ہے۔ اور جب بھی میں غور کرتی ہوں کہ یسوع کیسے ہماری خاطر اس روئے زمین پر رہے، چلے پھرے، اور میں اکثر یروشلم کی ان گلیوں کو بھی یاد کرتی ہوں کہ کیسے ہمارے مسیحا وہاں چلے پھرے اور اس ایریے میں رہے، اور پھر کوئی کلوری کے مقام کو بھی میں یاد کرتی ہوں۔ خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے یہ سارا انتظام ہماری خاطر کیا، کیونکہ خدا بنی نوع انسان سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، یہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آئے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کو تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ بیٹے کی مانی جائے، تو اب جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی شاگردوں نے بیٹے کو اٹھایا ہے، یسوع کو اٹھایا ہے تو امن ہو گئے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی کیسے بھی طوفان کیوں نہ، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمیں یسوع کو پکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مسیحا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اس کے لہو کو پکارتے ہیں ہماری زندگیوں میں ایک نئی شادمانی آ جاتی ہے۔ کیسی بھی کوئی بیماری کیوں نہ ہو، ہم اس روگ سے شفا پا جاتے ہیں۔ فقط ہمیں یسوع کو تکنے کی ضرورت ہے، یسوع کو پکارنے کی ضرورت ہے، اور یسوع کو کہنے کی ضرورت ہے کہ یسوع آپ میری زندگی میں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاید ان کو نظر آ رہا ہو کہ ہم کہیں ہلاک نہ مر نہ جائیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے یسوع کو اٹھایا ہے تو بڑا امن ہو گیا ہے۔ تو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پھر ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں، اب تک ایمان نہیں رکھتے، اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد بھی حیران ہو گئے ہیں کہ کیسے یکدم یہ طوفان تھم گیا ہے۔ میرے عزیزو، کیسا بھی بڑا کیوں نہ طوفان ہو، جب یسوع کو پکارا جاتا ہے وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ بائبل میں لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں کہ کوئی بھی کام اس کے حضور میں مشکل نہیں ہے، مین کہ کوئی ایسا کام ایسا نہیں ہے جو ہمارا مسیحا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، اس کو تکنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اس میں رہنے کی ضرورت ہے، اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جیسا بھی ہماری زندگی میں طوفان آئے گا اور جب ہم اس کو پکاریں گے، کیونکہ شاگرد اس کے ساتھ رہتے تھے، تو اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ساتھ رہیں گے تو پھر اس سے مانگیں گے
تو پھر ہماری زندگیوں میں جو بھی بڑی مشکل ہوگی اس کا حل ضرور نکلے گا، کیونکہ یسوع حل مشکلات ہے، وہ قدرت کا منبع ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا اس کا اختیار ہے۔ ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں، اور شکر کرتے ہیں اس کے اس محبت کے لیے جو اس نے روئے زمین پر ہم سے کی، اپنے لہو کو بہا کر اور اپنی جان کا کفارہ دے کر جو اس نے ہم سے پیار کیا، اس کی ساری محبت کے لیے اور خدا باپ کے سارے بڑے رحم کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور اسی کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہوں گی کہ ہمیں خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ پھر جیسے اس یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع طوفان کو تھما دیتا ہے، پھر ہمارے تمام تر طوفان جیسے بھی کوئی ہوں وہ تھم سکتے ہیں یسوع سے مانگنے سے، یسوع کو کہنے سے، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اور ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو اس لیے آج میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں یسوع کو تکنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور میں جھکنے کی ضرورت ہے، اور یسوع سے مانگنے کی ضرورت ہے، تو پھر جیسی بھی ہماری مشکل کیوں نہ ہو حل ہو سکتی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین۔ Praise the Lord. خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور بہت ہی خوبصورت ویژن اور